بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل قصہ دل۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ چلیں جی شروع کرتے ہیں آج کا ناول۔ اس نے کپڑا یوں ہاتھ سے چھوڑ دیا جیسے بچھو ہاتھ میں پکڑ رکھا ہو۔ سلمیٰ نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، پسند نہیں آیا؟ پسند کی بات نہیں ہے، مجھے کالے رنگ سے ہی نفرت ہے، اس نے اپنی خوبصورت بویں سکیڑ کر کہا تھا۔ اس کی ماں نے کپڑا ایک طرف کرتے ہوئے سلمیٰ سے کہا، تم اس کی نئی نئی دوست بنی ہو نا، اس لیے تمہیں علم نہیں، لیکن اس کی ساری دوستوں کو علم ہے یہ کالے رنگ سے کتنا چڑھتی ہے۔ چاہے کالا رنگ انسانوں کا ہو یا کپڑوں کا یا کسی اور چیز کا، یہ برداشت نہیں کر سکتی۔ پھر سلمیٰ نے حیرت زدہ چہرے سے نظریں ہٹا کر دکاندار سے کہنے لگی، اچھا شوق رنگ کے پرنٹ دکھاؤ۔ جی اچھا۔ وہ مستعدی سے کالے رنگ کا کپڑا اٹھاتے ہوئے سلمیٰ کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگا، یہ تو میں ان کے کہنے پر نکال کر لایا تھا۔ سلمیٰ خواہ مخواہ خفت سے محسوس کرنے لگی تھی۔ زرتاج نے اس کی خفت محسوس کی تو ہنس دی اور اس کا ہاتھ دبا کر نرم لہجے میں بولی، ارے تم تو چپ ہو کر بیٹھ گئی ہو، میں تو تمہیں ساتھ اس لیے لائی تھی کہ تم میری ہیلپ کرو گی اور تم نے میری پسند کو ریجیکٹ کر دیا۔ وہ منہ پھیلا کر بولی تھی، اب کچھ اور پسند کیا تو اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ ارے نہیں، زرتاج مسکرا کر بولی تھی، میں تو سارے کپڑے تمہاری پسند کے لوں گی، بس تم یہ کالا رنگ ناپسند کرو، میرے لیے اور بھی 100 کام ہیں۔ دونوں باتیں چھوڑ کر کپڑوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ زرتاج کی شادی طے ہو گئی تھی۔ سلمیٰ کے والدین حال ہی میں ٹرانسفر ہو کر آئے تھے اور انہوں نے زرتاج کے بنگلے کے سامنے والا بنگلہ کرائے پر لیا تھا۔ سلمیٰ اور زرتاج ہم عمر تھیں، لہٰذا جلد ہی دونوں دوست بن گئیں۔ زرتاج کی شادی میں سلمیٰ نے بہنوں کی طرح حصہ لیا تھا، ہر کام میں ساتھ ساتھ رہتی۔ جب اس کی شادی کی بات چل رہی تھی تو امی نے خاص طور پر یہ دیکھا تھا کہ اس کا دلہا سرخ و سفید رنگ کا ہو اور اونچے لمبے قد کا۔ فیاض زرتاج کو بھی پسند آیا تھا، وہ نہ صرف شکل و صورت بلکہ عادات کے لحاظ سے بھی بہترین بندہ تھا۔ لیکن یہ اور بات تھی کہ زرتاج کو وہ شکل و صورت کے لحاظ سے ہی پسند آیا تھا۔ وہ شادی کے دوسرے دن اپنے گھر آئی تو بے انتہا خوش تھی۔ اس کے ہونٹ بار بار مسکرا رہے تھے، چہرے پر خوشیوں کا عکس جلملا رہا تھا اور امی ابا اسے خوش دیکھ کر مطمئن تھے۔ ذرا تنہائی ملی تو سلمیٰ نے اس سے پوچھ لیا، لگتا ہے بہت خوش ہو؟ وہ اسے ٹٹولنے والی نظروں سے دیکھنے لگی تو زرتاج مسرور انداز میں اپنے سونے کی چوڑیاں ہاتھوں میں گھماتے ہوئے بولی تھی، ایک لڑکی کو اور کیا چاہیے ہوتا ہے، ایک بہترین ساتھی، اور فیاض ایک بہترین ساتھی ہیں۔ یہ بتاؤ تمہارے معیار پر پورا اترے ہیں کہ نہیں؟ وہ کسی بھی لڑکی کے معیار پر پورا اتر سکتے ہیں، زرتاج فخریہ انداز میں بولی تھی۔ ہاں لیکن تمہارے پرکھنے کا انداز تھوڑا جداگانہ ہے، سلمیٰ دھیمے لہجے میں بولی تھی۔ کیا مطلب؟ اپنی خوبصورت بویں اٹھا کر زرتاج نے پوچھا، تم بندے کو صرف رنگ کی بنیاد پر پرکھتی ہو بس؟ معلوم نہیں کیوں مگر سلمیٰ کالے بندے سے بھی مجھے گھن آتی ہے، کالے رنگ میں بدصورتی ہے اور بدصورتی سے مجھے خوف آتا ہے۔ اور اگر کبھی حادثے نے، میرا مطلب ہے خدا نخواستہ، تم سے تمہاری خوبصورتی چھین لی تو؟ سلمیٰ نے سنجیدگی سے پوچھا تھا تو میں خودکشی کر لوں گی، مگر بدصورت بن کر رہنا مجھے منظور نہیں ہوگا۔ زرتاج کے لہجے میں جانے کیا تھا کہ سلمیٰ ہول کر رہ گئی اور دل ہی دل میں اپنی دوست کے لیے دعا مانگنے لگی کہ اس کے ساتھ کبھی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جب خدا کا قہر اس پر ٹوٹے کہ جبکہ زرتاج بے پرواہی سے اپنے کام میں مصروف ہو گئی تھی، فیاض زرتاج کو ٹوٹ کر چاہتا تھا۔ شادی کے بعد زرتاج اپنی تمام پرانی دوستوں سے کنارہ کش ہو گئی تھی، لیکن ایک سلمیٰ ایسی تھی جس کے ساتھ اس کا رابطہ نہ ٹوٹ سکا تھا۔ اس میں خود سلمیٰ کا بے حد دخل تھا کہ وہ دوستوں سے محبت کرنے والی نرم دل لڑکی تھی۔ دوسرے، ان کا گھر زرتاج کے والد کے گھر کے قریب تھا، سو جیسے ہی زرتاج میکے آتی تو سلمیٰ دوڑ کر اس سے ملنے چلی آتی تھی اور پھر زرتاج تب تک اپنے میکے میں رہتی۔ دن میں کئی بار سلمیٰ آتی رہتی، زرتاج بھی کئی بار اس کے ہاں چلی جاتی، اس لیے سلمیٰ کو زرتاج کے ہجر و فراق اور عشق و عاشقی کے ساری داستانوں کا علم تھا۔ خود سلمیٰ کی منگنی اس کے ایک کزن سے ہو گئی تھی جو بار ایٹ لا کرنے لندن گیا ہوا تھا اور اس کی واپسی پر شادی ہونا قرار پائی تھی۔ انہی دنوں میں زرتاج امید سے ہو گئی تھی۔ زرتاج میکے آئی تو مبارکباد کے لیے آنے والی پہلی فرد سلمیٰ ہی تھی۔ چھوٹتے ہی سلمیٰ نے مبارکباد دی تو زرتاج نے بھی دل سے تھینک یو کہا تھا۔ کیا بات ہے، تم اس خبر سے خوش نہیں ہوئی؟ سلمیٰ نے غور سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ خوش تو ہوں مگر بہت سارے خدشے ہیں اور وسوسے دل میں آتے ہیں، زرتاج نے ماتھے سے بال ہٹاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ارے نہیں، سلمیٰ نے محبت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا تھا، ان دنوں میں ایسے خیالات دل میں آیا ہی کرتے ہیں، تم خوش رہا کرو۔
انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، مجھے اپنے مرنے سے ڈر نہیں لگتا سلمیٰ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میرے اندیشے کی وجہ ایک اور ہے۔ کیا ہے تمہارے اندیشوں کی وجہ؟ سلمیٰ نے حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا، میں سوچتی ہوں اگر میرے ہونے والے بچے کا رنگ کالا ہوا تو کیا ہوگا؟ سلمیٰ کا جی دھک سے رہ گیا تھا، زرتاج اپنے ہونے والے بچے کے بارے میں اس طرح سوچے گی، اس کا وہم و گمان بھی اسے نہ تھا۔ پہلی بار اس کا دل زرتاج سے برا ہو گیا تھا، پھر وہ قدرے ناراضگی سے اسے کہنے لگی، تم کیسی باتیں کر رہی ہو زری؟ خدا سے ڈرو، ایسی حالت میں عورت کو اپنا یا اپنے ہونے والے بچے کی سلامتی کی فکر رہتی ہے، اور تم رنگ کی فکر میں ہو۔ بچہ گورا ہوگا یا کالا، وہ تمہارا بچہ ہوگا، کیونکہ اس نے تمہاری کوکھ سے جنم لیا ہوگا، لیکن میں اس سے محبت نہ کر سکوں گی۔ سلمیٰ، زرتاج نے اس کی نصیحت کا کوئی اثر لیے بغیر کہا تھا، یہ میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو زری؟ سلمیٰ بگڑ گئی تھی، مجھے تمہاری باتوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ خدا سے ڈرو، اپنے اور اپنے بچے کی سلامتی کی دعا مانگو، یہ گورے کالے کے چکر میں نہ پڑو، اپنے بچے کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے، تم جب اپنے بچے کو جنم دو گی تو تمہارے اندر خود بخود ممتا کے سوتے پھوٹ پڑیں گے۔ تم نے وہ کہانی نہیں سنی، ایک بادشاہ نے اپنے وزیر کو کہا تھا کہ دنیا میں جو سب سے خوبصورت بچہ ہو اسے میرے دربار میں پیش کرو۔ وزیر کئی دن تک مارا مارا پھرتا رہا، آخر میں اپنا کالا کلوٹا بچہ بادشاہ کے حضور پیش کر دیا۔ بادشاہ بہت ناراض ہوا کہ ساری دنیا میں تمہیں یہی بچہ خوبصورت ملا تھا، تو وزیر نے بے بسی سے جواب دیا کہ عالیجا میں گلی گلی گھوما اور شہر شہر کی خاک چھانی، پر مجھے اپنے بچے سے زیادہ خوبصورت کوئی دوسرا بچہ نظر ہی نہ آیا، سو اسے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس لیے میں تمہیں کہتی ہوں کہ خدا کی ناشکری نہ کرو، اس نے تمہیں ماں بننے کا اعزاز عطا فرمایا ہے، تمہارے قدموں تلے جنت کی نوعید دی ہے، اور تم ایسی غلط اور بے سر و پا باتیں کر رہی ہو۔ سلمیٰ پلیز، زرتاج بور ہو کر بولی تھی، یہ دادی اماں بننا چھوڑو اور چلو چائے پیتے ہیں، امی لاؤنج میں بیٹھی کب سے ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ سلمیٰ نے تعصب اور رنج سے اسے دیکھا تھا اور اس کے ساتھ مرے مرے قدموں سے باہر آ گئی۔ زرتاج کے دل سے یہ فتور نکالنا آسان نہ تھا کہ حتیٰ کہ ان خیالات کا اظہار فیاض کے سامنے بھی کر دیتی تھی۔ فیاض اس کی بات ہنسی میں اڑا کر کہہ دیتا، بچے کا رنگ کالا کیسے ہوگا جبکہ ہم دونوں ماشاءاللہ گورے چٹے اور حسین ہیں؟ لیکن فیاض، وہ اسی تشویش بڑے لہجے میں کہتی، میں نے اکثر دیکھا ہے کہ ماں باپ حسین ہوتے ہیں اور ان کے رنگ صاف ہوتے ہیں، لیکن بچے بدصورت اور کالے رنگ کے ہوتے ہیں، اگر ایسا ہوا بھی تو کیا ہوگا؟ فیاض اس کی تھوڑی پیار سے اٹھاتے ہوئے اس کی جیل سی آنکھوں میں جھانکتا، وہ ہمارا بچہ ہوگا، ہم دونوں کے پیار کی نشانی، وہ ہر حال میں ہمیں پیارا ہوگا۔ نہیں فیاض، وہ بجھ سی جاتی، شاید میں اسے پیار نہ کر سکوں، چلو ہٹو۔ فیاض پیار سے اسے جھڑک دیتا، تم بھی ابھی سے یہ کہہ رہی ہو، بچے کو دیکھ کر تم سب کچھ بھول جاؤ گی سوائے اس کے کہ تم نے اسے جنم دیا ہے اور وہ میرا اور تمہارا بچہ ہے۔ پھر فیاض تو گنگناتا ہوا باہر چلا جاتا، جبکہ وہ اسی حالت میں بیٹھی دیر تک سوچتی رہتی۔ اس کی دیوانگی کا یہ عالم تھا کہ اسے اس بات کی پرواہ تک نہ تھی کہ آنے والا بچہ لڑکا ہوگا یا لڑکی، بس وہ یوں ہی دعا کرتی تھی کہ بچہ لڑکا ہو یا لڑکی، پر جو بھی ہو خوبصورت، سرخ و سفید۔ شدید درد کے سمندر میں عبور کر کے جب وہ ساحل پر لگی اور اس کے کانوں میں بچے کے رونے کی آواز آئی، تو اس وقت بھی اس کا رواں رواں کہہ رہا تھا، یا اللہ مجھے خوبصورت اور گورا بچہ دینا۔ اور شاید یہی وقت اس کی قبولیت کا تھا، جب اس نے ڈرتے ڈرتے ہوئے اپنے پہلو میں دیکھا تو وہ سمجھو چونے کا ٹکڑا تھا، بالکل سفید اور گلابی رنگ کا، روئی کا گھولا۔ بے اختیار اس نے بچے کو اپنے سینے سے لگا لیا اور خدا کا شکر ادا کیا۔ فیاض بھی بیٹے کو پا کر بہت خوش تھا۔ سلمیٰ بھی مبارکباد دینے آئی اور بچے کو دیکھ کر دم بخود رہ گئی۔ بچہ اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ پٹ سے اپنی کالی کالی بویں آنکھیں کھولتا تو بے اختیار سے پیار کرنے کو دل مچل اٹھتا تھا۔ سلمیٰ ہنس کر شرارت سے بولی، لگتا ہے تم نے ٹوکریوں کے حساب سے دعائیں مانگی تھیں، تبھی تو بچہ تم اور فیاض بھائی سے بھی زیادہ گورا اور خوبصورت ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو سلمیٰ، زرتاج بچے کو سینے سے لگا کر بولی تھی، میں نے واقعی بہت دعائیں مانگی تھیں کہ بچہ گورا ہو کالا نہ ہو۔ فیاض کے کمرے میں آنے سے بات ختم ہو گئی، تینوں بچے میں مگن ہو گئے۔ بچے کے نام کا مسئلہ درپیش تھا، سو تینوں نے اپنی پسند کے نام دہرانے لگے اور آخرکار فیصلہ نعمان فیاض پر ہو گیا۔ نعمان فیاض اتنا پیارا بچہ تھا کہ زرتاج کی گود اس کے وجود سے سج جاتی۔ ان ہی دنوں سلمیٰ کی شادی کی تاریخ طے ہو گئی تھی۔ سلمیٰ نے زرتاج کی شادی میں ایک بہن کی طرح حصہ لیا تھا، سو اب زرتاج بھی اس کا بدلہ اتار رہی تھی اور اس کے نتیجے میں وہ ہر وقت سلمیٰ کے گھر گھسی رہتی تھی، اس کے ساتھ جہیز کی تیاریوں میں مصروف رہتی۔ فیاض چونکہ سلمیٰ کو اس کی عادت اور اتوار کی بنا پر بہت پسند کرتا تھا، لہٰذا
ان کی طرف سے زرتاج پر کوئی پابندی نہیں تھی۔ وقت مقرر پر سلمیٰ کی شادی خوب دھوم دھام سے ہو گئی۔ انہی دنوں اچانک زرتاج کو احساس ہوا کہ وہ پھر سے ماں بننے والی ہے۔ ابھی نعمان چھوٹا تھا، دوسرا بچہ اتنی جلدی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ احساس زرتاج اور فیاض دونوں کو تھا، لیکن بہرحال ہونی کو تو ہو کر رہتی ہے۔ فیاض نے زرتاج کو تسلی دی کہ وہ ابھی سے کسی سے کہہ سن کر کسی مستقل ماسی کا بندوبست کر لے گا، لیکن زری بہرحال فکر مند تھی۔ دو بچوں کو سنبھالنا آسان نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نے دوسرے بچے کی آمد سے سمجھوتہ کر لیا، لیکن اس بار بھی وہی خوف، اندیشے اور وسوسے اسے ستانے لگے جو نعمان کی بار اس کے دل کو گھیرے ہوئے تھے کہ بچہ کالا نہ ہو، بدصورت نہ ہو۔ اب تو سلمان بھی نہ تھی کہ جسے کہہ سن کر وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی، لیکن اس دن سلمیٰ اچانک اپنے میاں کو لے کر آ گئی۔ اس کا میاں بھی اس کی طرح بڑی باگ و بخار طبیعت کا مالک تھا۔ زری دونوں کو دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ وہ چھوٹتے ہی سلمیٰ سے کہنے لگی، اچھا ہوا سلمیٰ تم آ گئی، میں تمہیں بہت مس کر رہی تھی۔ ارے کیا سچ؟ سلمیٰ نے حیران ہو کر اسے دیکھا تھا۔ میں کون سی دوسرے شہر میں تھی، آ جاتی نہ ملنے، بس سوچا تھا تمہاری نئی شادی ہوئی ہے کہیں ڈسٹرب نہ ہو جاؤ۔ چل ہٹ، سلمیٰ ہنس کر بولی تھی، لیکن یہ تو بتاؤ بات کیا ہے؟ اس لیے کہ کسی اہم بات کے بغیر تو تم مجھے مس نہیں کر سکتی۔ بات وہی پرانی، زری سنجیدگی سے بولی، پھر سے اس مصیبت میں پھنس گئی ہوں۔ نوبیاں بھی اتنا چھوٹا سا ہے، کیسے سنبھالوں گی دو بچوں کو؟ قسم لے لو اب بھی ایک رات نیند پوری نہیں ہوتی۔ ارے کیا سچ؟ سلمیٰ حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر بولی تھی۔ تو احتیاط کرنا تھی نا میری جان، تھوڑا نومی کو بڑا ہونے دیتی۔ خیر اب تو جو ہوا سو ہوا، لیکن اس بار مجھے قوی یقین ہے کہ بچہ کالا کلوٹا ہوگا، اور اسی بات پر میں بے حد اپسٹ ہوں۔ یعنی حسب معمول، سلمیٰ آرام سے بولی تھی، یہ تو تمہاری بیماری بن چکی ہے زری، یعنی جب بھی بچہ پیدا کرو گی پورے 9 مہینے فکر کرتی رہو گی، مگر اس سلسلے میں تمہاری کیا مدد کر سکتی ہوں؟ وہم کا علاج تو حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا۔ کس وہم کی بات کر رہی ہو سلمیٰ؟ سلمیٰ کا میاں صدیق جو نعمان کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا، ان کی طرف متوجہ ہو کر بولا تھا، کوئی خاص وہم نہیں ہے، یہ زری وہم کی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے، اس سے بات کر رہی تھی۔ سلمیٰ ہنس کر شرارت سے بولی تھی، اور زری بات بدلنے کی خاطر بولی، مجھے افسوس ہے صدیق بھائی کہ فیاض گھر پر موجود نہیں ہے، آپ یقیناً بور ہو گئے ہوں گے۔ ارے نہیں، ہمیں اس مننے سے میزبان نے بور نہیں ہونے دیا، صدیق نعمان نے پیار کرتے ہوئے بولے تھے۔ تھوڑی دیر گزار کر چائے پی کر وہ لوگ رخصت ہو گئے تھے۔ ابھی زری پیدائش کے مراحل سے دور تھی کہ سلمیٰ نے اسے فون پر خوشخبری دی کہ وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے جس میں زری مبتلا ہے، لیکن وہ ہنس کر بولی تھی، مجھے تمہاری طرح کے وہم نہیں ستاتے، مجھے صرف اپنی اور اپنے بچے کی سلامتی کی فکر ہے، اور کسی بات کی فکر نہیں ہے۔ تم خوش قسمت ہو سلمیٰ، مجھے تو فکروں نے نڈھال کر رکھا ہے۔ وہ بے دلی سے بولی تھی اور فون بند کر دیا تھا۔ اس بار بھی اس کے وسوسے اور اندیشے غلط ثابت ہوئے۔ بچہ لڑکا تھا اور بے حد خوبصورت، سرخ و سفید اور گول مٹول سا۔ زری نے بچے کو دیکھ کر خدا کا شکر ادا کیا اور اسے اپنی سینے سے بھینچ لیا۔ اس بار فیاض نے ایک فل ٹائم ملازمہ رکھ لی تھی جو زری کی بے حد مدد کرتی تھی۔ سلمیٰ کی بھی بیٹی پیدا ہو گئی تھی۔ زری سلمیٰ کے پاس بہت سارے تحائف لے کر مبارکباد لے کر گئی تھی تو بچی کو دیکھا۔ بچی اچھی خاصی پیاری شکل کی تھی۔ زری کو غور سے بچی کی طرف دیکھتے پا کر سلمیٰ ہنس کر بولی تھی، کیا دیکھ رہی ہو زری؟ کیا بچی کالے رنگ کی ہے؟ نہیں تو، اچھی خاصی گوری ہے، زری نے جواب دیا تھا۔ سوچتی ہوں کہ اگر میری بچی کا رنگ کالا ہوتا تو تم مجھ سے بھی تعلق توڑ دیتی۔ زری کچھ شرمندہ سی ہو گئی تھی، پھر دھیمی آواز میں بولی، نہیں اب ایسا بھی نہیں ہے۔ بچوں میں گر کر دونوں کی ملاقاتیں کم ہونے لگی تھیں۔ فیاض کی ٹرانسفر اسلام آباد ہو گئی۔ جانے سے پہلے زری سلمیٰ سے ملنے آئی تھی۔ وہ سلمیٰ اور اپنے میکے والوں کے لیے اداس تھی، لیکن اسلام آباد اچھی جگہ تھی، وہ جلد ہی وہاں بہل گئی۔ وہاں اس کی بیٹی پیدا ہوئی، اور اس بار بھی ہمیشہ کی طرح اندیشوں اور وسوسوں نے 9 ماہ تک اس کا احاطہ کیے رکھا، لیکن بیٹی اس کے 2 بیٹوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی۔ اس لیے دونوں بیٹوں کی آنکھیں کالی کالی تھیں، جبکہ اس کی بیٹی کی آنکھیں نیلی جھیل جیسی تھیں، بال سنہرے اور رنگت میدے کی طرح سفید۔ فیاض نے اس کا نک نیم گڑیا رکھ دیا تھا۔ دونوں میاں بیوی 2 بیٹوں کے بعد بیٹی پا کر ویسے بھی بہت خوش تھے، اور پھر بیٹی اتنی خوبصورت، یہ تو زری کے لیے کچھ زیادہ ہی خوشی کی بات تھی۔ سلمیٰ نے فون پر مبارکباد دی تو زری کو ذرا اچھا نہیں لگا تھا، لیکن سلمیٰ نے اپنی مجبوری بتا دی۔ خود اس کا بھی تیسرا بچہ ہونے والا تھا۔ اس نے وعدہ کیا کہ فارغ ہوتے ہی اسلام آباد ضرور آئے گی، لیکن یہ وعدہ تب وفا ہوا جب گڑیا پورے 3 سال کی ہو گئی۔ بڑی ہو کر وہ بے انتہا خوبصورت لگتی تھی، اب تو وہ نرسری بھی جانے لگی تھی۔
سلمیٰ اپنے تینوں بچوں سمیت پورا ایک ہفتہ رہنے آئی تھی۔ صدیق انہیں چھوڑ کر واپس چلا گیا تھا، جہاں بچے بچوں کے ساتھ خوش ہو کر کھیل رہے تھے وہاں زری اور سلمیٰ بھی کافی عرصے بعد ایک دوسرے سے ملی تھی، سو وہ ایک دوسرے سے سیر ہو کر باتیں کر رہی تھی۔ گڑیا تو بڑی ہو گئی ہے زری، کیا پھر بچہ پیدا کرنے کا ارادہ نہیں؟ توبہ کرو، زری نے کانوں کو ہاتھ لگایا، اتنی احتیاط کرتی ہوں، بس یہ تینوں بچے کافی ہیں، تم تو جانتی ہو کہ مجھے کون کون سی فکریں گھیرے رکھتی ہیں، یہ 9 مہینے تو مجھ پر اتنے بھاری گزرتے ہیں کہ کیا بتاؤں، بس اب مزید ہمت نہیں، لیکن بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ ارے بڑا نیک ہے، وہ ہنس کر بولی تھی، صدیق کو بھی بہت سارے بچوں کا پاپا بننے کا شوق ہے اور مجھے بھی، ویسے بھی ہمیں تمہاری طرح فکریں تو نہیں نہ ہوتی، سو 1-2 بچے اور کر لیں گے۔ او مائی گاڈ، زری کانوں کو ہاتھ لگا کر بے اختیار ہنس پڑی تھی، کتنا بڑا جگرا ہے تمہارا، بچے بچوں کے ساتھ خوش تھے اور وہ دونوں الگ بیٹھی گپ شپ لگا کر کچن میں دونوں مل کر ناشتہ کھانا تیار کر لیتی۔ زری کو یہ سب بہت اچھا لگتا تھا، وہ اکثر کہتی کتنا اچھا لگ رہا ہے سلمیٰ، سچ مجھے تو کالج کا زمانہ یاد آ گیا۔ ہاں سلمیٰ تصدیق کرتی، اسے بھی یہ گپ شپ بہت اچھی لگ رہی تھی، ہر روز کہیں نہ کہیں آنے جانے کا پروگرام بن جاتا۔ فیاض آفس سے بڑی گاڑی بھیج دیتے تھے جس کے پچھلے حصے میں سارے بچوں کو ٹھونس کر وہ دونوں دوسری سیٹ پر بیٹھ جاتی اور راستہ بھر باتیں کرتی رہتی۔ اس دن شام کو یاسمین گارڈن جانے کا پروگرام بن گیا، بچے خوشی خوشی تیار ہو گئے، سلمیٰ اور زری نے کچھ سنیکس تیار کر کے ساتھ رکھ لیے تھے، بچے پہلے سے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ فیاض گھر پر رکا، یاسمین گارڈن میں بچے کھیلنے لگے، وہ مل کر آنکھ مچولی کھیل رہے تھے، سلمیٰ اور زری بھی واک کرنے لگی تھی، ساتھ ساتھ وہ دونوں بھی مصروف تھیں، باغ لوگوں سے بھرا ہوا تھا، بچے کھیل رہے تھے، ایک میلے کا سا سما تھا، کہیں کہیں گروپس کی شکل میں لوگ بیٹھے کھا پی رہے تھے۔ اپنے بچوں کو بھاگتے دوڑتے دیکھ کر زری سلمیٰ سے کہنے لگی، بند گھروں میں رہنے والے یہ بچے کھلی فضا میں کس قدر خوش ہو رہے ہیں، تمہارے اور میرے بچوں کی یہ دوستیاں بھی بہت مستحکم ہوں گی، لگتا ہے ان کی دوستی بھی ہماری طرح پائیدار ہوگی، سلمیٰ ہنس کر کہہ رہی تھی۔ اس میں کیا شک ہے، بلکہ خدا کرے ایسا ہو اور ہمارا رابطہ کبھی ختم نہ ہو، زری کشادہ دلی سے بولی تھی۔ کھیلنے کے بعد بچوں کو بھوک ستائی تو سلمیٰ اور زری بھی ٹہل ٹہل کر تھک گئی تھیں، سو بچوں کو ایک جگہ بٹھا کر دونوں گاڑی سے کھانے پینے کا سامان لینے چل دیں۔ تھوڑی شام ہو رہی تھی، اندھیرا اجالے پر غالب آنے لگا تھا اور اپنی گاڑی تک پہنچنے سے پہلے انہوں نے گاڑی دیکھی جس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا، اس کے پاس ایک مرد اور ایک عورت پریشان کھڑے تھے، 2-3 بچے بھی ان کے ہمراہ تھے، وہ مرد ان کے پاس آ کر بولا، معاف کیجیے گا خاتون، کیا آپ کے ساتھ کوئی مرد ہوگا جو یہ ٹائر بدلوانے میں ہماری مدد کر سکے؟ دراصل میں نے ابھی گاڑی چلانا سیکھی ہے، سو ٹائر بدلنا نہیں آتا۔ ہمارے ساتھ کوئی مرد نہیں ہے، زری رکھائی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی، سلمیٰ کو کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ شام کا وقت تھا، آس پاس ویرانی سی چھانے لگی تھی، سلمیٰ کو زرتاج کا یہ رویہ اچھا نہیں لگا تھا، وہ بولی، تم نے جھوٹ کیوں بولا زری، آخر ہم ڈرائیور سے کہہ کر ان کی مدد کر سکتے تھے، ارے کیا تم نے دیکھا نہیں کس قدر کالے کلوٹے اور بدصورت لوگ تھے، اور ان کے بچے، توبہ مجھے تو انہیں دیکھ کر ہی گن آنے لگی تھی۔ زری کے لہجے میں اتنی نفرت اور حقارت تھی کہ سلمیٰ دھک سے رہ گئی، لیکن وہ ہلکلا کر بولی تھی، کیا صرف اس لیے، میرا مطلب ہے صرف اس لیے تم نے ان کی مدد کرنے سے انکار کیا کہ شدید حیرت کے ساتھ سلمیٰ سے بات بھی پوری نہ ہو سکی تھی، تو اور کیا؟ زری اپنی ناک سکیڑ کر بولی، اب ہم اتنے فالتو ہیں کہ ایسے لوگوں کی مدد کریں؟ سلمیٰ سے تو مزید ایک لفظ نہ بولا گیا اور اس کے دل پر ایک بوجھ سا آن پڑا تھا۔ گاڑی سے واپسی پر جب وہ سامان لا رہے تھے تو سلمیٰ نے دیکھا وہ لوگ حیران پریشان گاڑی کے پاس کھڑے تھے، اس مرد نے غالباً کسی اور گاڑی والے سے بھی مدد مانگی تھی، لیکن شام ہونے والی تھی، آسمان پر بادلوں کا بسیرا ہو گیا تھا اور ہر کوئی گھر جانے کی فکر میں تھا۔ سلمیٰ کو بھی فکر ہونے لگی تھی، وہ آسمان پر نظریں دوڑاتے ہوئے بولی تھی، بارش آنے والی ہے زری، اور شام بھی کافی ہو گئی ہے، میرا خیال ہے یہ سنیکس وغیرہ گھر جا کر کھا لیں گے۔ ارے چھوڑو، زری ہنس کر بولی تھی، گھر جا کر کھانے میں بھلا کیا مزہ آتا ہے، اور مزہ تو ایسے موسم میں ہی کھانے کا آتا ہے۔ بچے جھٹ پاس آ گئے اور چھینا چپٹی ہونے لگی، دیکھو آرام سے بیٹھو، سب کو دیتی ہوں میں۔ زری سب بچوں کو سنیکس دینے لگی تھی اور اپنے اور سلمیٰ کے لیے بھی کپوں میں چائے ڈالنے لگی تھی، کھانے پینے میں بڑی دیر ہو گئی۔ جب چیزیں سمیٹ کر وہ ہنستے گاتے اپنی گاڑی کی طرف آئے تو شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا، بارش کے پاؤ بر قطرے برسنے لگے تھے۔ ڈرائیور نے پچھلا دروازہ کھول کر سارے بچوں کو پیچھے بٹھا دیا، سامان اپنے پاؤں میں رکھ کر زری اور سلمیٰ بھی بیٹھ گئی تھیں۔ سلمیٰ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دل برا ہو رہا تھا کہ وہ لوگ ابھی تک اپنی گاڑی کے پاس پریشان کھڑے تھے۔ سلمیٰ نے ایک بار پھر زری سے کہا، زری ہم 10 منٹ گاڑی میں بیٹھتے رہتے ہیں، تم ڈرائیور کو اجازت دے دو کہ وہ ان لوگوں کی مدد کر دے، بچوں کے ساتھ بیچارے کب سے پریشان کھڑے ہیں۔
परेशान होने दो, किसने कहा था इस अनाड़ी से कि गाड़ी के आगे बैठो जब गाड़ी की अलिफ बे का भी पता नहीं है। जरी सफाकी से बोली थी और ड्राइवर को गाड़ी चलाने के लिए कहा। सुनो, जरी ड्राइवर से कहने लगी, घर जाने से पहले सुपरमार्केट और जना सुपर स्टोर से होकर जाना। ठीक, थक गए हैं जरी, इधर चलते हैं, सलमा थकी थकी आवाज में बोली थी। अरे गाड़ी से ना उतरना, मगर रौनक तो देख लेना वहाँ की। लगता है सारे इस्लामाबाद उमड़ आया है इस वक्त वहाँ। गाड़ी में अंधेरा हो रहा था और बच्चों के शोर की आवाजें भी नहीं आ रही थी। मेरा ख्याल है बच्चे सो गए हैं, सलमा ने पीछे देखे बगैर कहा था। सोते तो नहीं शैतान, पर थक जरूर गए हैं, तभी तो इतनी खामोशी है। जरी ने हंसकर जवाब दिया था। सुपरमार्केट और जिन्ना सुपर मार्केट में वाकई ही रंगों और रोशनियों की बहार थी। हर दुकान में एक खलकत थी। हर लड़की ने खुद को ऐसे सजाया संवारा था कि जैसे फैशन शो में हिस्सा लेने घर से निकली हो। जरी और सलमा ने खूब इंजॉय किया और गाड़ी में बैठे बैठे इन्होंने हर लड़की पर रिमार्क्स पास किए। किसी का फैशन पसंद दीदा करार पाया तो किसी का मजाक उड़ाया। थोड़ी देर बाद वो घर वापस लौट आए थे। बच्चों को वैसे भी बाजारों से कोई दिलचस्पी नहीं थी और बच्चे थक भी गए थे। इनके पेट भी भरे थे, सो एक दूसरे पर लटकते हुए ही पड़े थे। घर वापस आए तो सलमा और जरी ने गाड़ी से गंदे बर्तन निकाले, बच्चों को आवाज देकर बेदार किया। बच्चे ऊँगते हुए अंदर आए तो फयाज ने अचानक पूछा, ये गुड़िया कहाँ है? गाड़ी में सोई पड़ी होगी, जरी ने हंस कर कहा। रास्ते पर बच्चों की आवाजें नहीं निकल रही थी, इतने थक चुके थे। ये फयाज बाहर चला गया था, लेकिन जरा देर से बाद अंदाजा हुआ कि गुड़िया तो गाड़ी में मौजूद ही नहीं थी। क्या? जरी का ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था। नोमी, नोमी, इसने नोमी को बेतहाशा आवाजें देना शुरू कर दी थी। गुड़िया कहाँ है? नोमी जैसे ही नीचे आया, जरी ने चीख कर इसे पूछा। मुझे क्या पता, नोमी के जवाब ने जैसे इसका दिल टुकड़े टुकड़े कर दिया। क्या आप बकवास कर रहे हो? वो चलाई। क्या वो तुम्हारे साथ नहीं बैठी थी? नहीं, नोमी के जवाब ने जैसे इसके वजूद के पड़हचे उड़ा दिए थे। वो धम से फर्श पर बैठ गई थी। नोमी फंसी फंसी आवाज में कह रहा था, हम तो समझे थे वो आपके पास बैठी है। गाड़ी में अंधेरा था, कुछ नजर नहीं आ रहा था। क्यों नजर नहीं आ रहा था? अंधे थे तुम। वो दीवानों की तरह नुमान को ताबड़तोड़ थप्पड़ बरसाने लगी थी। सलमा ने बढ़कर इसका हाथ रोक लिया था। क्या कर रही हो? बच्चे की जान लोगी क्या? हाथ रोकने को रोककर जरी अपना सीना पीट पीट कर बुलंद आवाज से रोने लगी। अपनी गलती को रोने में ना छुपाओ जरी। फयाज का चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख हो रहा था। वो ऐसे बोल रहा था जैसे अंगारे चबा रहा हो। तुम कैसी माँ हो जिसे ये इल्म भी नहीं कि फयाज भाई प्लीज। सलमा ने इस वक्त दखल अंदाजी जरूरी समझी थी। वक्त झगड़ों में ज़ाया मत कीजिए, चलें पार्क चलते हैं। बच्ची वहीं रह गई थी क्योंकि हम किसी और जगह नहीं उतरे। इस वक्त फयाज ने कलाई मोड़कर घड़ी देखी। इस वक्त तो वहाँ हो का आलम होगा। अगर गुड़िया वहाँ रह भी गई थी तो कोई इसे उठाकर ले गया होगा। क्या वो हमारा इंतजार कर रही होगी? खुदा के लिए फयाज। जरी गिड़गिड़ा कर रोने लगी थी। ऐसे गलत बोल ना बोलो। मेरी गुड़िया, मेरी जान, कहाँ हो तुम? वो ज़ारो कतार रो रही थी। प्लीज जरी। सलमा इसे संभालते संभालते खुद भी बेहाल हो रही थी। खुद को संभालो। वो इस वक्त खुद को भली मुजरिम सा महसूस कर रही थी। फयाज सही कह रहा था, इन्हें तसल्ली से बच्चों को अपने सामने बैठा देना चाहिए था। फयाज भाई मेरी बात मानिए, यहाँ बैठे बैठे तो कुछ नहीं हो सकता। चलिए पार्क चलकर देख लेते हैं। फयाज जो सर पकड़े बैठा था उठ खड़ा हुआ। सलमा जरताज को सहारा देकर गाड़ी में बैठा आई थी। ड्राइवर बच्चों के पास रह गया था। फयाज गाड़ी को आंधी और तूफान की तरह उड़ाता यास्मीन गार्डन ले गया था। इसी वक्त गार्डन तारीकियों में डूबा हुआ था, लेकिन लगता नहीं था कि अभी कुछ देर पहले यहाँ कितनी रौनक और गहमा गहमी थी। इस वक्त तो ना कोई बंदा था ना परिंदा। ये हालत देखकर जरी की सिसकियां तेज हो गई। कोई पूछने वाला भी ना था। किससे पूछते? जिस जगह घूमे थे हर वो जगह देख ली। दरख्तों के पीछे, झाड़ियों में, हर कोना छान मारा था जहाँ गाड़ी खड़ी थी। इसके आसपास गर्स एक एक जगह देख ली थी। मायूस होकर जरी ने तो बाकायदा सीना को भी शुरू कर दी थी। फयाज भी मायूस जमीन पर ही बैठ गया था। सलमा हैरान और परेशान थी। देखते ही देखते फूलों जैसी बच्ची खो गई थी जो कैसी मीठी मीठी बातें करती थी। सलमा के अपने दिल में दर्द की लहर उठी थी, लेकिन जरी को संभालने में वो बिल्कुल नाकाम हो रही थी। जरी की रो रो कर आवाज बैठ गई थी। अगर सलमा इसे सहारा न देती तो वो किसी चलती गाड़ी के सामने आकर खुदकुशी कर लेती। पता नहीं इस वक्त कहाँ से और किस कोने से वो चौकीदार निकल आया था। बाबा, बाबा। फयाज ने दौड़कर इसे जा पकड़ा था। यहाँ हमारी बच्ची रह गई है, 3 साल की थी। कुछ देर पहले तुमने कहीं देखा तो नहीं? बाबा इसे वो तीनों बाबा की तरफ यूं देखने लगे जैसे वो इनका निजात दहिंदा हो। जरी की सिसकियों को भी ब्रेक लग गया था। बाबा ने एक नज़र इन पर डाली और बोला, वो प्यारी सी गुड़िया तुम्हारी बेटी थी?
ہاں ہاں بابا، زری بے قراری سے اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا آپ نے اسے کہیں دیکھا ہے؟ فیاض نے بے قراری سے پوچھا۔ کہاں ہے میری بچی، میری گڑیا؟ فکر نہ کرو، وہ صحیح ہاتھوں میں ہے۔ بابا کی یہ بات تھی یا پھولوں بری خوشخبری؟ ان تینوں کو اس وقت ایسے محسوس ہوا جیسے ان کے جسم سے نکلتی جانیں واپس لوٹ آئی ہیں۔ زری تو خود پر قابو نہ رکھ سکی اور اس بوڑھے شخص سے بے اختیار لپٹ گئی۔ سلمیٰ نے اسے الگ کیا۔ اس کا جسم کانپ رہا تھا اور چہرے پر آنسو یوں بہہ رہے تھے جیسے کوئی بند ٹوٹ گیا ہو۔ بابا پلیز ہمیں بتا دو، ہماری بیٹی کہاں ہے؟ میرے پاس جو کچھ ہے وہ سب کو تم رکھ لو، لیکن میری بچی کا پتہ دے دو۔ وہ ہذیانی انداز میں کہہ رہی تھی۔ وہ کسی راشا زدہ مریض کی طرح کانپ رہی تھی اور سلمیٰ کے ہاتھوں سے نکلی جا رہی تھی۔ بیٹی، سب سے پہلے تو یہ سن لو کہ اولاد کے لیے اتنی بے خیالی ٹھیک نہیں ہوتی۔ تم کیسی ماں تھی جسے اس وقت بیٹی کا خیال نہیں آیا، اس کی اس کمی کا احساس نہیں ہوا؟ یہ تو شکر کرو اس وقت یہاں ایک گاڑی کھڑی تھی جس کا ٹائر پنکچر ہو گیا تھا۔ روتی بلکتی بچی انہیں مل گئی۔ بیچارے اپنی مصیبت کو بھول کر بچی کو بہلانے میں لگ گئے۔ کتنی دیر تک انتظار کرتے رہے کہ جب تم لوگوں کو احساس ہوگا بچی موجود نہیں ہے تو تم واپس پلٹ آؤ گے۔ بچی کو دودھ پلایا اور اسے بہلاتے رہے، لیکن جب رات زیادہ ہو گئی اور وہ تمہاری آمد سے مایوس ہو گئے تو بچی کو لے کر اپنے گھر چلے گئے اور مجھے یہ ایڈریس دیا ہے کہ جب تم لوگ بچی کو کھوجتے ہوئے آؤ تو اپنی بچی کو لینے وہاں چل دو۔ وہ ہکا بکا بابا کی باتیں سن رہے تھے۔ فیاض نے جھپٹ کر بابا سے ایڈریس والا کاغذ لیا، پھر تینوں بابا کا شکریہ ادا کرتے گاڑی میں بیٹھ گئے تھے۔ زری اب بھی زاروں کی طرح رو رہی تھی اور سلمیٰ سے کہہ رہی تھی، یہ وہی لوگ تھے جن کی مدد میرے بار بار کہنے پر بھی تم نے نہیں کی تھی۔ ہاں۔ زری کا چہرہ شرمندگی سے سرخ ہو گیا تھا اور اس کے رونے میں شدت پیدا ہو گئی تھی۔ انہی کالے اور بدصورت لوگوں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے اور اب بھی کالے اور سفید کے چکر میں پڑی رہو گی۔ نہیں سلمیٰ، وہ روندی آواز میں بولی تھی، کبھی نہیں۔ اب بس اس بار خدا مجھے معاف کر دے کہ یہ تھوڑے سے لمحے میری زندگی کا کٹھن ترین لمحات تھے۔ گڑیا بہت سارے کالے پیلے بچوں کے درمیان شان سے بیٹھی چپس کھا رہی تھی۔ زری اسے دیکھ کر بے قابو ہو گئی۔ گڑیا بھی ماں سے لپٹ کر پھر باپ کی گود میں چڑھ گئی۔ سلمیٰ نے اسے پیار کیا تھا۔ وہی گاڑی والے مرد اور عورت آن کر ان کے پاس کھڑے ہو گئے تھے۔ ہم نے بچی کو اداس نہیں ہونے دیا، وہ عورت کہہ رہی تھی۔ میں آپ کا شکریہ کیسے ادا کروں بہن؟ زری اس کے دونوں ہاتھ تھام کر مشکور لہجے میں بولی تھی۔ نہیں بہن، شکریہ کی کیا بات ہے، ہم خود بچے والے ہیں، کیا اتنا بھی نہ کرتے؟ بچی کو گھر کا ایڈریس معلوم نہ تھا، نہ فون نمبر، ورنہ آپ کو تھوڑی سی تکلیف بھی اٹھانی نہ پڑتی اور ہم اسے خود لے کر آپ کے گھر آ جاتے۔ مجھے معاف کر دیجیے، ہم نے آپ کی وہ تھوڑی مدد بھی نہیں کی تھی جو ہم کر سکتے تھے۔ زری کا لہجہ ندامتوں سے بھیگا ہوا تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ کالی عورت فراق دلی سے بولی تھی۔ ہم نے مل ملا کر کچھ کر ہی لیا تھا۔ زری کی سمجھ میں جو بات ساری عمر نہیں آئی تھی وہ اس ایک واقعے سے آ گئی تھی، اور اس خاندان سے تو اتنا تعلق بن گیا تھا کہ بچوں کی سالگرہ ہو یا کوئی اور تقریب، ان سارے لوگوں کو بلاوا ضرور دیا جاتا تھا۔ زری کے بچے ان کالے بچوں سے کھیلتے تو وہ مسرور سی زری انہیں دیکھ دیکھ کر بہت خوش ہوا کرتی تھی۔ جی تو ریڈرز، کیسی لگی آپ کو یہ چھوٹی سی سبق آموز کہانی؟ اگر تو ناول پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ کالا اور سفید اللہ نے ہی بنایا ہے ہر رنگ، تو پھر انسان کیوں ان تفرقات میں پڑتا ہے؟ کومنٹس میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ اوکے جی، اللہ حافظ۔